Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है रीसेट योर माइंड. हमें अपने दिमाग को दोबारा सेट करने की ज़रूरत है. वो बहुत सारी चीज़ों से भर गया है, बहुत सारी गलाज़तों से भर गया है. हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई. आज पोलराइजेशन इतनी है कि हर तरफ नेगेटिविटी, और हम नेगेटिविटी पे खुश होते हैं और प्राइड फील करते हैं. हम तंज करके खुश होते हैं, हम दूसरे का मजाक उड़ा के खुश होते हैं, हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं और उस पर खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं. हम ये नहीं सोचते कि दूसरे के साथ के दिल पे क्या असर होता. कोई हमारे साथ ये काम करेगा तो दूसरे का असर क्या होगा. तो हमारी ज़बानें जो पहले मिठास और शहद से भरी हुई होती थी, आज जहर से भरी हुई होती हैं. जैसे जैसे तालीम बढ़ती चले जा रही है, हम अपने अखलाकियात की तरफ से और अपने उस सारे कैरेक्टर की तरफ से, हम बिहेवियर और एटीट्यूड की तरफ से जो है हम बेफिक्र होते चले जा रहे हैं और हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं और हम में नेगेटिविटी बहुत आती चले जा रही है. तो हमें अपना दिमाग को रीसेट करने की ज़रूरत है. कोई भी गलत बात बोलें तो हम पहले सोचें फिर बोलें. वो कहते हैं ना, पहले तोलें फिर बोलें. तो हम पहले सोच लें कि हम जो लफ्ज़ कह रहे हैं, अगर कोई मुझे ये लफ्ज़ कहेगा, उसके शूज़ में आके देखें. अगर आप एम्पैथी करें कि अगर वो मुझे कोई एक लफ्ज़ कहेगा या ये टोन में बात करेगा तो कैसे होगा. टोन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अल्फाज 7% आपके वो उसके अंदर होते हैं, बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन होती है. बाकी जो 93% है. तो असल चीज़ वो है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं. आप छोटे से बात कीजिए तो इखलाक और प्यार से बात कीजिए, बड़े से बात कीजिए तो तहज़ीब के दायरे के अंदर बात कीजिए. और आप किसी पे अगर तनकीद करनी है तो तन्हाई में कीजिए और रियलिस्टिक हो. उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उसको डिग्रेड करने के लिए नहीं, उसको ऊपर लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए. अगर वो आप ये सोच रखेंगे तो वो दूसरे भी आपके नज़दीक आएंगे. आप कहते हैं ना कि ज़बान जो है दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बना लेती है. और ज़बान का जो घाव है वो तलवार के घाव से ज़्यादा सख्त होता है और जो सारी उम्र ठीक नहीं होता. इसलिए आपको हमेशा इसका ख्याल रखना होगा. कोई नेगेटिविटी किसी के बारे में सोचनी भी नहीं है. कहने की और करने की बात तो अलग है, सोचना भी नहीं. क्योंकि आप सोचते हो किसी के बारे में नेगेटिव तो वो वाइब्स उस तक भी पहुंचती हैं और आपको अंदर से भी आपको खोखला करती हैं. तो आप नेगेटिव बातें, हाँ, अगर किसी ने कोई बात की है तो आप सोचो कि इसने क्यों की है. आप उसको मार्क दो, उसको कहो कि हाँ, नंबर दो कि हाँ ठीक है, इसके जो ब्रॉडअप है वो अच्छा नहीं है, इसके तरबियत का वो है और इसके अंदर ये है, ठीक हो जाएगा. दूसरा, कोशिश कीजिए नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा फासला रखने के लिए और आप अपने आप में पॉजिटिविटी रखिए. और आप जब हम तनकीद करने के ऊपर आते हैं तो हम सब पे तनकीद करते हैं. हम अपने माँ बाप पे भी तनकीद करते थे कि उन्होंने हमारी इस्लाह ही नहीं की, ये सारा कसूर उनका है. हम अपने टीचर्स को, असातिज़ा को जो है वो उनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अपनी सराउंडिंग को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. हाँ, फ़र्क पड़ता है. आप अपनी सराउंडिंग को चेंज कीजिए, लेकिन टीचर्स और माँ बाप चेंज नहीं हो सकते. उन्होंने कोशिश तो की होगी आपको करने की, या उनकी कोई गलतियाँ हैं, आप उनको इग्नोर कर दिए. ठीक है जी, उनको ये चीज़ की समझ नहीं आई थी. अगर समझ आती तो ये चीज़ ना करते, मेरी इस्लाह बचपन कर देते. आप आज अपनी इस्लाह कर सकते हैं. इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है. आपकी कोई भी एज है, आपकी 5 साल है, 50 साल है, 100 साल है, आप अपने आदतों को बदल सकते हो. अब वो कब बदलोगे? जब आपको गलती का एहसास हो कि मैं ये चीज़ गलत कहता हूँ, मैं ये चीज़ गलत बोलता हूँ और मेरी कंपनी से लोग खुश होने के बजाय जो है नाराज़ होते हैं. हम जब भी चार बैठते हैं तो लड़कर उठते हैं, चाहे वो ख़ानदान के लोग हों, चाहे दोस्त अहबाब हों, चाहे आपके बिज़नेस के लोग हों, कारोबार के लोग. आप कारोबार करें, आप जॉब करें, अगर आप अपने माइंड को सेट कर लेते हैं सही तरीके से तो आप उतनी ही तरक्की करेंगे, उतना ही वो. इवन जॉब के अंदर क्या होता है कि लोग जो है कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो इस बात पे निकाल देते हैं कि इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं. सबसे पहले उनको निकालते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता. उसको कोई शख्स, कोई एम्प्लॉयर, हालांकि उससे फ़ायदा हो रहा है एम्प्लॉयर को, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मेरी टीम के लिए, मेरे ग्रुप के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह चीज़, तो वो उसको बोलता. तो आप फिर तनकीद के ऊपर जब आते हैं तो आप अपने जितनी सराउंडिंग है, अपने पेरेंट्स और जितने बड़े हैं उन पर भी तनकीद करते हैं.
پھر آپ بہت ساری اور چیزیں کرتے ہیں، آپ سیلف پٹی کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس میں تو ایسا ہی ہوں، میرے تو حالات بڑے خراب رہے، میرے پاس تو نہ پیسے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ میرے والدین نے مجھے اچھا پڑھایا، نہ اچھی تربیت دی، نہ میرے کو کاروبار کرا کے دیا، اور مجھے وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ نہیں دیا، اور ہر ایک کے اوپر آپ تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیلف پٹی کے اندر رہتے ہیں، پھر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہو، آپ سیلف کرٹیسزم کے اندر ہوتے ہو، اپنے آپ پہ تنقید کیے چلے جاتے ہو، میں یہ غلط کر دیتا ہوں، میں وہ غلط کر دیتا ہوں، مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، مجھ سے تو وہ نہیں ہوتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں لکھ نہیں سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، مجھے سکھائی نہیں ہے، میرے میں کانفیڈنس ہی نہیں میرے گھر والوں نے دیا۔ تو آپ اس سیلف پٹی کے اندر، سیلف کرٹیسزم کے اندر بہت ساری آپ نیگیٹیوٹی کے اوپر آ جاتے ہیں جو آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہوتے۔ آپ اسے سمجھو، آپ اس کے اندر کرو، اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو۔ ایک زمانے کے اندر لوگ بہت سافٹ اسپوکن ہوتے تھے، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، بڑے پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے تھے، بڑے اخلاق سے بات کر رہے ہوتے تھے۔ آج تعلیم ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، تو اخلاص بہت ضروری چیز ہے۔ آپ خلوص سے بات کرو، کسی کی اپلفٹ کے لیے بات کرو، جب بھی سوچو اس کی اپلفٹ کے لیے بولو، اس کو تنقید نہ کرو، اس کو برا نہ کرو، نہ برا سمجھو، کیونکہ یہ جو وائبس ہوتی ہیں، آپ اگر سمجھو گے تو بھی ان کے تک پہنچ جائیں گی، وائب پہنچ جاتی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا میرے لیے اچھی رائے نہیں رکھتا، آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو تنقید کرتے ہو تو وہ تنقید اس کے پاس پہنچتی ہے اور کچھ پلس ہو کے پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنا سلوک جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنا مائنڈ کو ریسیٹ کرنا ہوگا، یا آپ جب تک اپنے مائنڈ کو ریسیٹ نہیں کرو گے آپ پروگریس نہیں کر پاؤ گے، آپ خوش نہیں رہ سکو گے، چاہے کتنی خوشحالی آپ کے پاس آ جائے آپ خوش نہیں رہ سکو گے، کیونکہ جب بھی آپ کسی پہ تنقید کرو گے تو جوابی حملہ بھی ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کیری آن کرو، اور جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر سول جب دنیا میں آتی ہے تو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہماری انوائرمنٹ، ہماری سراؤنڈنگ اور ہماری نیگیٹو سوچ ہمیں ویک بنا دیتی ہے، اور جس طرح سے بیٹری جو ہے وہ فون استعمال نہیں ہوتا تب بھی اس کی کنزیوم ہو جاتی ہے، ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، یہی ہماری انرجی کا ہے، ہماری انرجی بھی کم ہوتی چلے جاتی۔ تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کر لوں گا، میں کروں گا، میں کوشش کروں گا بہتر ہونے، بس یہ سوچو کہ نہیں، میں نے بہتر ہونے کا فیصلہ کر لیا، میں بہتر ہو گیا ہوں، اب میں بہتر ہوں، پہلے سے میں بہتر ہوں، اور میں غلط کام نہیں کروں گا۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ کمانڈ دو گے تو آپ کا مائنڈ خود ہی ریسیٹ ہو جائے گا، اور وہ اس کو غلط چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اگر غلط چیز کو ایکسیپٹ کرے گا تو آپ کو فوراً پن پوائنٹ کرے گا یہ غلط۔ اور آپ ایک جرنل بھی رکھ سکتے ہو، رات کو آپ جتنی نیگیٹو باتیں آپ نے بولی ہیں یا سوچی ہیں آپ اس کو بول کر دیجیے، اور آہستہ آہستہ دیکھیے کہ آپ کو کیا امپرومنٹ آتی چلے جا رہی۔ ہم اپنے دماغ کو چینج کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہمارا دماغ چینج نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں پازیٹیوٹی بھری ہو سکتی ہے، ہم دوسرے کے بات پہ ریئیکٹ کرنے کے اندر ہمارے پہ کنٹرول ہے، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم ویک پہ کنٹرول نہیں کرتے۔ اگر ہمارے سے کوئی پہلوان جو ہے وہ غلط بات کر دے، جب کوئی کسی ملک کا، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہم سے کوئی غلط بات کہہ دے ہماری 10 لوگوں کی موجودگی میں، کیا ہم پلٹ کے جواب دیتے ہیں؟ ہمارا کنٹرول ہے اپنے نروز پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنے دماغ پہ، تو اس کا مطلب ہے ہم آگے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں تو ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے کہ آئندہ ہم جنک فوڈ نہیں کریں گے، ہم اپنے مائنڈ کو ریسیٹ کر دیں کہ ہم جنک فوڈ نہیں کھائیں گے، اس کے نقصانات جو ہے اپنے ذہن کے اندر تازہ کیجیے، اپنے صحت کے حوالے سے، دوا دارو کے، آپ اس کو آپ ان چیزوں کو آپ اس کے اندر جو ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم صبح اٹھ نہیں سکتے، یا ہیپیزل وے میں تیار ہوتے ہیں اپنے کام پہ جانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جانے کے لیے، اور ناشتہ بھی نہیں کر پاتے، اور ہم تو اٹھ ہی نہیں پاتے، ہم الارم بھی لگاتے ہیں تو ہم اٹھ نہیں پاتے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے، ہم اٹھ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ہم کوئی فلائٹ چاہے ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل ہو جو مڈ نائٹ کی ہوتی ہے یا ارلی مارننگ کی ہوتی ہے، ہم نے کبھی مس کی ہے؟ کہ ہم نے کبھی پکنک کے پوائنٹ کے لیے اگر کسی نے کہا کہ 6 بجے فلانی جگہ پہنچ جانا، تو ہم کبھی 6:15 پہ بھی پہنچتے ہیں، ہم 5 بجے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے دماغ کو یہ بتانا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اب آئندہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے, کوئی غلط چیز نہیں کریں گے, نہ کسی کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, اور نہ اپنے بارے کے اندر کوئی نیگیٹو چیز سوچیں گے. اب میں پازیٹیو ہو گیا ہوں اور میں اب ہمیشہ اب جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی بات کروں گا, کبھی میں نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کروں گا. آلویز لو ود یور سیلف. ہمیشہ اپنی ذات سے, اپنے آپ سے پیار کیجئے, اپنے آپ کو وہ امپورٹنس دیجئے, اپنے آپ کو بتائیے کہ میں بہت اچھا کام کیا. جو اچھے کام کیے ہیں آپ اس کو دیکھیے, آپ اپریشیٹ کیجئے اپنے آپ کو. کبھی آپ اپنے آپ کو نیگیٹو مت سوچیے, آپ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کے اپنے دماغ کو آپ میں بٹھا دیجئے کہ نہیں اب آپ ٹھیک ہو گئے. اب آپ جو بھی وہ کرتے تھے. دوسرا یہ کہ اپنی نیگیٹو سراؤنڈنگ کو اوائڈ کیجئے, پازیٹیو سراؤنڈنگ رکھیے, تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو وائب ملیں گے. ہم ہمیشہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے اور اپنے سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اس سوچ کو ہمیں پازیٹیو بنانا ہے, پازیٹیو رکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کمفرٹ زون کے اندر جا کے نا بڑے خوش ہوتے ہیں, تو ہمیں اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہم آرام طلب ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہیں. تو آپ کا دماغ بڑا اسٹرانگ ہے, آپ اپنے دماغ کو جو کمانڈ دیں گے, جیسے کہیں گے وہ اسی طرح سے کرے گا. لوگ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی کو ڈسپلن کے اندر اور بہترین طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں, چاہے پہلے کبھی نیگیٹو بھی رہے ہوں تو وہ چلا لیتے ہیں. تو چینج ہو سکتا ہے نا, چینج تو پاسبل ہے, چینج کرنا پاسبل ہے. آپ کے اپنے ہاتھ میں اپنے دماغ کو ریسیٹ کرنا, اپنے دماغ کو بہتر کرنا, اپنی سوچ کو بہتر کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں. تو ریسیٹ یور مائنڈ. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.